الحمدللہ الحمدللہ لم یزل عالما حیا قیوما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ الازکیاء۔ محترم سامعین سامعات، خواتین و حضرات، دروس حدیث کے سلسلہ میں ایک اور حدیث عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس حدیث پاک کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، اور کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری اور آپ کی ماں بلکہ تمام مومنین کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مسلمانوں میں سے کامل مومن وہ ہے کہ جو اخلاق اور عادات کے اعتبار سے بہت اچھا ہو اور اپنے بال بچوں کے ساتھ یعنی اہل و عیال کے ساتھ بہت مہربان ہو۔ میرے بھائیو میری بہنوں، ذرا توجہ فرمائیے، ایک حقوق ہیں رب کے جن کو کہتے ہیں حقوق اللہ، اور ایک ہیں بندوں کے جن کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ اب جناب عالی، بندہ مومن کامیاب وہ ہے جو ان دونوں حقوق کا خیال رکھے، اور خیال ہی نہیں بلکہ ان کو پریکٹیکلی لائف میں ڈھالے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق تو پورے کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان سب کا تو خیال کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں، لیکن اپنے اہل و عیال کا، اپنے بال بچوں کا بالکل خیال نہیں کرتے، یعنی حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ حقوق العباد کا تو خیال کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال نہیں کرتے۔ میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمانوں میں سے کامل بندہ مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، ایک ہے ہماری ظاہری شکل اور ایک ہے ہماری باطنی شکل۔ ظاہری شکل کو خلق کہتے ہیں، اور باطنی جو شکل ہے، باطنی جس کا تعلق ہے ہماری سیرت اور کریکٹر کے ساتھ، اس کو جناب علی خلق کہتے ہیں۔ خلق اور خلق، میرے بھائیو میری بہنوں، عقید جہاں مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میرے ظاہر کو بہت اچھا کیا ہے، اسی طرح اے اللہ کریم تو میرے باطن کو بھی بہت اچھا کر۔ میرے بھائیو میری بہنوں، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ذرا توجہ فرمائیے کہ ظاہری طور پر ہم تو بہت اچھے ہوتے ہیں اور ظاہر کی طرف ہم بہت خیال کرتے ہیں، لیکن سیرت کی طرف خیال نہیں کرتے۔ اور بالخصوص وہ لوگ جناب عالی جو اللہ رب العزت کے حقوق تو خود پورے کرتے ہیں لیکن اپنے اہل و عیال کا، اپنے بیوی بچوں کا بالکل خیال تک نہیں کرتے۔ میرے اور آپ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں گویا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر مہربانی کرنے کا باقاعدہ حکم دیا۔ آئیے، جہاں آپ اللہ رب العزت کے حقوق کو پورا کرتے ہیں، وہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے بال بچوں کے حقوق کو بھی پورا کرنے کی کوشش فرمائیں۔ یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب کہ ہمارے جو مرد ہیں وہ بھی جناب عالی خیال کریں اپنے تعلیم و تعلم کا۔ عورتیں بھی، سرکار نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ علموا رجالکم سورۃ المائدہ، کہ تم مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ، وعلموا نساءکم سورۃ النور، اور تم اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ، کیونکہ اس میں احکام کا تذکرہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک مرد بھی جناب ان مسائل کو جانے گا اور عورتیں بھی ان مسائل کو جانیں گی تو پھر انشاءاللہ العزیز ان کی ازدواجی زندگی بہت بہتر ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت
تمام ان مردوں کو کہ جو جناب شادی شدہ ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ جناب عالی اپنے گھر والوں کا خیال کریں اور گھر والیوں کو چاہیے کہ مردوں کا خیال کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ مبین۔